بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سورة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، پاکی، ہر قسم کی تمحید و توصیف صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس روئے زمین کی سب سے عظیم نعمت توحید سے نوازا، اور اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم شرک سے اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کی. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر، جن کی زندگیاں یہ توحید کو ہم تک پہنچانے میں گزر چکی ہیں. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے ماہ ربیع الآخر اور 11ویں کی حقیقت. حضرات، ماہ ربیع الآخر کو ربیع الآخر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، سب سے پہلے ہم اسے جانتے ہیں. عربی زبان میں جب ربیع کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہار، یعنی ربیع الآخر جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہار کا مہینہ. عرب کے لوگوں کا یہ ایک عام مزاج تھا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الآخر، اس سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے
جسے ہم ماہ ربیع الاول کہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول اور اسی طرح ماہ ربیع الاخر، یہ دونوں مہینوں میں عرب کے لوگوں کا یہ مزاج ہوا کرتا کہ یہ لوگ اپنی تجارتوں سے اور اپنے کام کاج سے دستبردار ہو جاتے۔ ان مہینوں میں کام نہیں کیا کرتے بلکہ گھر میں سکونت اختیار کر لیا کرتے تھے، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس مہینے میں وہ لوگ آرام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ماہ ربیع الاول، اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے، اس میں ماہ بہار یعنی بہار کا جو موسم ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اور اس ماہ میں ماہ ربیع الاخر میں بہار کے موسم کا اختتام ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماہ ربیع الاخر یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مہینے کے اعتبار سے بدعات تقسیم کر دی گئی ہیں، یعنی ہر مہینے میں لوگوں نے الگ الگ قسم کی بدعات کو ایجاد کر رکھا ہے۔ بعض مہینوں میں بدعات بہت عروج پر ہوا کرتی ہیں اور بعض میں چند بدعات موجود ہیں۔ اسی طرح اس ماہ ربیع الاخر میں بھی کچھ بدعات کو لوگوں نے داخل کر لیا۔ انہی میں سے ایک بڑی مشہور بدعت جو ہے وہ کون سی ہے؟ 11ویں کی بدعت ہے۔ اب 11ویں کیا ہے؟ دیکھیں، 11ویں کا اصل معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا 11 تک پہنچنا یا 11واں دن، یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں جب 11ویں کہا جاتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے۔ محترم حاضرین، قبل اس کے کہ یہ بدعات صحیح ہیں غلط ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے معاشرے میں جو بدعات رائج ہوتی ہیں، یعنی جو بدعات پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدعات پنپتے ہیں، بدعات جنم لیتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ پر جو ہے بدعات رائج ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی سنتیں ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں گے تو پھر یہ بدعات ہمارے معاشرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، یہ بدعات ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئیں۔ صحیح علم ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے لوگ غلط علم پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ محترم حاضرین، جیسے میں نے کہا کہ 11ویں جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے۔ اگر ایک مسلمان ہے تو اس نے آخری پارے کی یہ سورت بخوبی پڑھی ہوگی، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تمہیں جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے پڑھنی ہیں، کسی اور کے لیے نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر تمہیں قربانی کرنی ہے تو پھر کس کے نام پر کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پر کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر تم قربانی یا نظر و نیاز نہیں کیا کر سکتے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص 11ویں مناتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت کرتا ہے۔ اب جب ہم جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود 11ویں کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ 11ویں کیوں مناتے ہو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو 11ویں مناتے ہیں اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ایصال و ثواب کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے والدین عزیز و اقربا اگر انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے نام پر
ہم کچھ صدقات اور خیرات کیا کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے والدین، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کو فائدہ پہنچا سکیں، کیونکہ ان کا جو عمل کرنے کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے ایصال و ثواب کا کام کرنا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ بھی یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ایصال و ثواب کا کام کرتے ہیں۔ میرا سوال ایسے لوگوں سے یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین تھے، کیا انہوں نے ایسا کوئی کام کیا؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ کا کام کرنا درست ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کس کا ثبوت نہیں ملتا؟ کسی ایک دن کو خاص کر اسی دن ایصال و ثواب کرنے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ ایصال و ثواب کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں بہت ساری حدیث میں ملتا ہے، لیکن خاص دن کو مقرر کر کے 12 ربیع الاخر کو خاص مقرر کر کے 11 ربیع الاخر کو خاص مقرر کر کے اسی دن جو 11ویں منائی جاتی ہے اور ایصال و ثواب کا کام کہا جاتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ کسی ایک دن آپ خاص کر لیں اور اسی دن خاص طور پر وہ عبادت کریں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اب 11ویں میں کرتے کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، ایک زمانے سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ جب 11ویں کا موقع آتا ہے گھر میں کھیر بنائی جاتی ہے اور الگ الگ قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس چیز کو کیا کر لیا؟ خاص کر لیا۔ یہ جو میٹھا بنانا ہے یا پھر کھانا بنانا ہے، اس چیز کو آپ نے کیا کر لیا؟ خاص طور پر متعین کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کیا جاتا۔ ایصال و ثواب کی نیت سے آپ صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اعمال ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال و ثواب کے طور پر بتایا ہے، لیکن آپ نہ کوئی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور نہ ہی دوسری کوئی اور عبادت کرتے ہیں، بلکہ خاص اسی دن کیا کرتے ہیں؟ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں کھیر اور پکوان بناتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور دلیل یہ لوگ جو دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایصال و ثواب کے طور پر کھانا کھلانا چاہتا ہو تو کیا وہ کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا؟ تو ہم بھی جو 11ویں کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ہم کیا کریں؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ان کی حقیقت آپ جانیں گے، یہ ان کا اصل مقصود نہیں ہوتا۔ ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں اصل میں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے میں ایک بہت ہی گندی چیز جو ہے اس کے اندر داخل کر لی۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص 11ویں مناتا ہے، دیکھیں 11ویں کی 2 قسمیں، ایک چھوٹی 11ویں، دوسری بڑی 11ویں۔ چھوٹی 11ویں کیا ہے کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو جو قمری جو کیلنڈر ہے، یعنی جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے اعتبار سے جو 11ویں تاریخ آتی ہے، ہر 11ویں تاریخ کو کیا ہے؟ ایک جو ہے گھر میں پکوان بنایا جاتا ہے اور اسے جو ہے ایصال و ثواب کے نام پر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو کی جاتی ہے یہ چھوٹی 11ویں، اور سال میں ایک مرتبہ ماہ ربیع الاخر میں جو 11ویں کی جاتی ہے یہ بڑی 11ویں ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کی 11ویں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی 11ویں ہے۔ اب یہ بڑی 11ویں میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر ایک عقیدے کو جو ہے داخل کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سال میں ایک مرتبہ بھی اگر 11ویں نہیں کرتا یعنی لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا جو مال ہے، اس کی آل و اولاد ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص ہے جو نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اور نہ ہی حج کرتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرتا ہے،
یہ تمام کام کرنے سے جو اللہ رب العزت نے اس پر فرض کیے ہیں، یہ کرنے سے، یہ نہیں کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک سال میں ایک بار 11ویں نہیں کرتا تو اسے اس کا مال کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں جو اپنے دل سے لوگوں نے گھڑ لی ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی کی بات ماننی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص دین میں کوئی نئی چیز داخل کر لے، ہرگز ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں جنت الفردوس حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی چلنا پڑے گا۔ اس کے اندر کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ داخل کر لے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دودھ میں اگر زمزم کا پانی بھی ملا دیا جائے تب بھی وہ دودھ خالص نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو دین میں ایک اچھی چیز ایجاد کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، کھانا ہم اسی وقت کھلائیں گے جب اگر آپ اس کو عبادت مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دلیل چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا عبادت سمجھ کے کھانا کھلانا یا کوئی بھی اچھی عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے 11ویں کی حقیقت۔ اب یہ دیکھیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 11ویں مناتا ہے یا پھر ایصال و ثواب کی نیت سے اس 11ویں تاریخ کو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا اس نے کیا کیا؟ شرکیہ عمل کیا۔ اگر شرکیہ عمل نہیں کیا تو کم از کم اس نے کیا کی؟ دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا، بدعات جیسا عمل اس نے کیا۔ شرک کس اعتبار سے؟ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں الگ الگ جو عقیدے اپنے اندر رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پہنچ اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام افعال ان کے ذمہ کر کے رکھ دیے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کی ذمہ داری، کس انسان کو فائدہ ہوگا، کس انسان کو نقصان ہوگا، یہ بھی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عبد القادر جیلانی کو دے رکھی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو کیا وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پر اس کا جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ ایمان ہٹ کر کس کے اوپر آ گیا؟ آپ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اوپر۔ اگر وہ نظر و نیاز نہیں کرتا ہے، 11ویں نہیں مناتا ہے تو عبد القادر جیلانی اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ان کے عقائد ہیں، باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں آپ ان سے سوال کریں گے، یہ باتیں وہ لوگ آپ کو بتائیں گے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم ان سے جو ہے 11ویں منانے کی دلیل پوچھتے ہیں تو یہ لوگ اپنے دل سے من گھڑت دلائل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ نازل کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے خواب میں 11 جو ہے ستاروں کو دیکھا جو انہیں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی 11 کا لفظ آتا ہے ان کو اپنے دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ یہاں پر 11 کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم 11ویں مناتے ہیں۔ تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف 11 کا لفظ نہیں بلکہ بہت سارے الفاظ ہیں، تو ہر دن آپ کو جو ہے 11ویں منانے کی ضرورت ہے؟ پھر میرے بھائیوں، یہ جو ہے دلیل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق 11ویں سے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو اس روئے زمین پر رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ کون ہے؟
عشرۂ مبشرہ ہم انہیں کہتے ہیں، یعنی 10 صحابہ اکرام اور 11ویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں۔ یہ دلائل وہ لوگ پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کا قرآن و سنت سے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، احادیث سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 11ویں کا ثبوت دے سکیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے والدہ کے انتقال ہونے کے بعد ایک باغ تھا اس باغ کو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے والدہ کے نام پر جو ہے صدقہ اور خیرات کر دیا تھا۔ اس باغ کو کیا کر دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا۔ کس کے نام پر، ایصال و ثواب کی نیت سے جو ہے کس کے نام پر، اپنے والدہ کے نام پر۔ اسی طرح ہم بھی جو ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا، کہا کہ کسی ایک دن کو خاص متعین کر کے اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ کا بڑا ہی مختصر اور ایک اہم قاعدہ ہے، وہ کیا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، الاصل فی العبادۃ المنع۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو پھر عبادت کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل ہونی چاہیے کہ آپ اگر یہ عبادت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دلیل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی سے یا اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام سے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے، تبھی آپ جو ہے کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے دل سے انسان کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، اشیاء میں اصل چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے، حرام کہا ہو، صرف اور صرف اس کو چھوڑ کر بقیہ تمام چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں۔ جب تمام چیزیں حلال ہیں پھر ان میں سے آپ چیزوں کو نکالتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت کو آپ کیا کریں گے، حرام قرار دیں گے۔ مردار کا خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ان چیزوں کو آپ نکالیں گے۔ تو یہ قاعدہ شریعت اسلامیہ کا ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ، اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ بدعات کیا ہیں اور اس ماہ میں جو بدعات کی جاتی ہے وہ کس لیے ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، بدعات کا کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، یعنی بدعات کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتا ہے، اس دنیا میں اس کے لیے کیا عذاب ہے اور آخرت میں کیا عذاب ہے، آئیے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں، کہتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وروایت الآخر من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص نے ایسا کوئی عمل اختیار کر لیا، من احدث فی امرنا ھذا، ایسا عمل جو دین اسلام میں یا پھر شریعت میں موجود نہیں تھا، تو اس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، مردود ہے، یعنی دھتکار دیا گیا ہے، اس کا کوئی حصہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اور دیکھیں جب انسان بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر انسان کیا ہے، ثواب کی نیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور شیطان کو یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے مٹھائی میں زہر ڈال کے جیسے دیتا ہے، ویسے ہی یہ معاملہ ہے، دین کے نام پر دین سے گمراہی کرنا یہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ گناہ کرنے والا کسی ایک نہ ایک دن وہ انسان توبہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بدعات کرنے والا کیونکہ ثواب کی نیت سے وہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنتا۔ تو دنیاوی عذاب یہ ہے کہ انسان اگر مسلسل بدعات میں داخل ہوتا چلا جائے تو پھر انسان کو توبہ کی بھی جو ہے نصیب نہیں ہوتی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنی زندگیوں میں غور کریں۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو دیکھیں کہ کہیں میرا نفس کسی نہ کسی طریقے سے بدعات میں تو داخل نہیں ہے، شرک کے جو کام ہیں ان شرک کے کاموں میں کہیں میرا نفس داخل تو نہیں ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں تو داخل نہیں ہوں لیکن کہیں میرے گھر میں تو ایسا کوئی عمل نہیں ہو رہا جو شریعت اسلامیہ سے جس کا تعلق نہ ہو۔ اسی لیے انسان کو جائے ہمیشہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بدعات ہیں، اس کے بارے میں انسان کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو میری شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود قرار دیا، ویسے ہی اس عمل کو بھی اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ مردود قرار دیا۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرے اس میں سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں، کہہ دیں اگر وہ لوگ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے آپ کی محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم میری اتباع نہ کر لو۔ اگر کوئی شخص بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے؟ حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے ہم محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں اللہ نے جو دین اسلام ہم پر نازل کیا ہے کیا ہم واقعتاً اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انسان انہی بدعات پر اگر مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور سب سے دردناک ٹھکانہ، ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے دین میں بدعات کی ایجاد کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں دیکھے؟ جہنم میں دیکھے۔ ہم اس روئے زمین پر آئے ہیں، مسلمان اللہ نے ہمیں بنایا، تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد مجھے کہاں داخل کرے؟ جنت میں داخل کرے۔ اگر کوئی شخص بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم رہنے کے لیے سب سے بری جگہ، سب سے بری جگہ ہے۔ وہاں پر انسان رہنا جو ہے انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ اس پر کیا ہوتا رہے گا؟ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان بدعات سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب کبھی تم لوگوں کے درمیان تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی طرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے۔ اور یہی طریقہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ضامن۔ اگر انسان اپنے اختلافات، اپنی جو کوتاہیاں ہیں، قرآن مجید اور کتاب اللہ کی طرف اگر لوٹے گا، یقیناً وہ انسان کیا ہو سکتا ہے؟ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایک بدعتی کا کیا حشر ہوگا؟ دیکھیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، میدان محشر کا کیا عالم ہوگا میں آپ کے سامنے بڑے ہی مختصر طور پر بیان کروں گا۔ دیکھیں، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ تمہیں ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے تمہیں اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ جگہ اتنی تنگ ہوگی جس کی وجہ سے ایک پیر دوسرے پیر پر آپ کو رکھنا ہوگا۔ انسان کو اگر دو پیر رکھنے کی اگر جگہ مل جائے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، شدت پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر انسان جو ہے اس کے پسینے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، سورج اس کے قریب آ جائے گا، اور پھر ہر انسان، کوئی انسان ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھے تک، کوئی گلے تک، اور کوئی شخص جو ہے اپنے جسم کے اوپر تک جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر حوض کوثر کے پاس جائیں گے، حوض کوثر کے پاس جائیں گے، اور حوض کوثر میں سے جو ہے اپنی امت کو پانی پلاتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوں گے،
دور کرتے ہوں گے، انہیں ڈھکلتے ہوں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، پیر چمک رہے ہیں، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت کہے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے کیا کچھ جو ہے ایجاد نہیں کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت کہے گا ما احدثوا بعدی، ان لوگوں نے کیا کچھ ایجاد نہیں کر لیا تھا آپ نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے قبروں پر سجدہ گاہ بنا لی تھی، جہاں پر اللہ رب العزت سے مدد مانگنی تھی وہاں پر ان لوگوں نے غیر اللہ کو پکارا، جہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر جوتے کا ایک تسمیہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو اللہ سے مانگنا ہے، وہاں پر انہوں نے یا غوث کے مدد کے نعرے لگائے، یا عبد القادر جیلانی کے مدد کے نعرے لگائے، یا پھر یا علی مدد کے جو ہے نعرے ان لوگوں نے لگائے۔ یقیناً آپ نہیں جانتے آپ کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں ایجاد کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو وہی جواب دیں گے جو اللہ کے مومن بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ کہا کہ اللہ رب العزت جب تک میں اس روئے زمین پر موجود تھا تو گواہ ہے کہ میں نے انہیں صحیح دین کی تعلیم دی تھی، لیکن میرے چلے جانے کے بعد اگر ان لوگوں نے دین میں کوئی چیز کو ایجاد کر لیا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العزت یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو تو معاف کر سکتا ہے، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب دے سکتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً میں اس روئے زمین کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ٹٹولیں، ہماری زندگیوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو انسان کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ذریعے اپنے گھر والوں کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے جو گھر والے ہیں کیا وہی تو جو ہے بدعات میں ملوث نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر مومن، ہر انسان کیا ہے، اپنے گھر والوں کا مکلف ہوا کرتا ہے، ہاں اپنے گھر والوں کا مکلف ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامیں، اور ہمارے معاشرے میں جب ہم سنتوں کو جو ہے عمل کر کے بتائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان بدعات کو بھول جائیں گی۔ ممکن ہے اگر ہم نے اپنے گھروں میں سنتوں کو ایجاد کیا تو پھر یہ جو بدعات ہیں ہمارے آنے والے نسلوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بھی کوئی بدعات معاشرے میں رائج تھی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات ہیں ان سے بچنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى أجل وأكبر وأتم۔ قم للصلاة۔